تمام سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ انسان کی اصل پرواز، یہ ہے میرا آج کا موضوع اور اقبال کا پیغام جسے لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ ناظرین، علامہ اقبال کے اس عظیم و شان شعر میں بظاہر تو ہمیں کائنات کی وسعتوں، ستاروں اور نامعلوم جہانوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یعنی اس شعر میں انسان کے باطن، اس کے مضبوط عزم و حوصلے، اس کی عشق و محبت اور اندیکی صلاحیتوں کی بات کی گئی ہے، جو ایک انسان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں محض فلکیات یا سائنسی حقیقت کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں انسان کی توجہ اس کی اپنی روحانی عملی بلندیوں اور پوشیدہ صلاحیتوں کی طرف مبذول کروائی گئی ہے۔ یہ دراصل انسان کے اندر چھپے ہوئے جذبہ عشق کا گیت ہے، جو ایک عام انسان کو بدل کر ایک غیر معمولی صلاحیتوں والا انسان بنا دیتا ہے اور اس محدود زندگی سے باہر نکال کر اسے لامحدود امکانات تک لے کر جاتا ہے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال کے اشعار ہمارے لیے بیش بہا قیمتی موتیوں سے کہیں زیادہ قیمتی خزانے ہیں۔ ان کا ہر شعر انسان کے شعور کو جگاتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے اور گہری نیند سے بیدار کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ سفر ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، کیونکہ ابھی تک تو انسانوں نے اپنی اصل منزل کو چھوا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی پیغام یہاں پر دیا گیا ہے۔ ہم سب نے اس شعر کو پہلے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا اور کئی مرتبہ محفلوں میں سنا بھی ہوگا، لیکن اس کا اصل مفہوم اکثر ہماری گرفت میں نہیں آتا۔ ہمیں لگتا تو ہے کہ اقبال شاید کہیں آسمان کی وسعتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بالکل الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں ہماری اصل حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر بھی ستاروں سے آگے کے جہانوں کا ذکر کیا گیا ہو، تو اس میں دراصل انسان کی روح، اس کے عقل و شعور، اس کی تخلیقی قوت، اس کے بلند حوصلے اور بے پناہ توانائیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے، لیکن انسان کی اندرونی کائنات اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع و عریض، حیرت انگیز اور شاندار ہے۔ باہر موجود ستاروں تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے انسان کو خود اپنے دل کے اندر موجود روشنی کو پہچاننا پڑتا ہے، اور یہی پیغام یہاں پر دیا گیا ہے کہ پہلے خود کو پہچانو، اپنے باطن کے جہانوں کو دریافت کرو، اپنی قوت عشق کو پہچانو، پھر یہ دنیا تو کیا، پوری کائنات بھی تمہیں تنگ لگنے لگے گی۔ ناظرین، یہاں پر جہان کا مطلب دراصل آپ کے ذہن کی دنیا ہے، جیسے کہ آپ کا تخیل، آپ کا وجدان، آپ کی سوچ، آپ کا عزم اور آپ کی کوششیں، اور یہی وہ جہان ہیں جنہیں آپ نے آباد کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی چھوٹی سوچ پر سمجھوتا کر لے تو پھر وہ اپنے اندر موجود ستاروں کو بجھا دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنی نیت کو اعلیٰ بنا لے تو پھر اس کے سامنے کامیابی، ترقی اور عظمت کے لامحدود دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی رکنا نہیں ہے، کبھی تھکنا نہیں ہے، اور کبھی بھی خود کو کمزور نہیں سمجھنا ہے۔ تمہاری تخلیق صرف ایک جسم کی نہیں ہے، بلکہ تم ایک طاقت اور ایک روشنی ہو۔ تمہارے اندر ایک جہان کو بنانے کی قوت مجسم ہے۔ ہم محض ایک معمولی گوشت پوست کے انسان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر پوشیدہ ایک ایسی آگ، ایسا عشق اور جذبہ موجود ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو بیدار کر کے نہ صرف اپنی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اس پوری دنیا کے نقشے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہر انسان کے لیے ہے کہ تمہاری منزلیں دور نہیں، وہ تو بس تمہاری بیداری کی منتظر ہیں۔ ناظرین، میں ایک عام انسان ہوں، اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق میں نے یہ تشریح کی ہے، لیکن اس شعر کی گہرائی بہت وسیع ہے
اور ہر شخص اپنے تجربے کے مطابق اسے نئے معنی دے سکتا ہے۔ میں نے یہ فکری گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس شعر کو کیا معنی دیتے ہیں اور اسے کتنی بلندی تک لے کر جاتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلے شعر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔